اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کے متعلق گائے بتاتے رہتے ہیں آپ کو۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ڈینگی فیور کے دوران ہم نے کیسے دن گزارے، کیسے ان دنوں کو برداشت کیا اور ڈینگی بخار کیسے ہو گیا۔ میرا نام ڈاکٹر عابد علی خان ہے اور اس سے پہلے میں ڈینگی کے موضوع پہ 2 ویڈیو ڈال چکا ہوں، لیکن وہ کیوریٹیو سائڈ پہ نہیں، پریونٹیو سائڈ کے لیے ہیں۔ پریونٹنگ مطلب حفظ ما تقدم، یعنی حفاظتی تدابیر کے طور پہ کہ ڈینگی کو کیسے ختم کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن آج ہماری جو ہے وہ ہے کہ ڈینگی اگر بخار ہو جاتا ہے تو آپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں اور کیسے رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو اپنی ڈینگی کی بخار کی کہانی سناؤں گا۔ یہ بات ہے اگست کے آخری ہفتے کی، جب میں ایک دن صبح اٹھا تو مجھے بیگم نے بتایا کہ فیملی میں ایک ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ہم وہاں چلے گئے، وہاں پہ 4-5 دن رہے اور واپس پھر جب ڈیوٹی پہ آئے تو اگلے دن مجھے بخار ہو گیا۔ میں نے سمجھا UTI ہے، ٹیسٹ وغیرہ کروائے، UTI نکلا اور اس سلسلے میں ٹریٹمنٹ لی۔ ٹھیک اس کے 12 دن بعد دوبارہ بخار ہوا اور ایسا بخار اس نے مجھے نڈحال کر کے رکھ دیا۔ 102-104 کے درمیان بخار رہتا تھا اور 4 سے 5 دن تو ایسا بخار رہا کہ میں جب واش روم کے لیے اٹھتا تو میں کہتا کہ بس میری کمر سے دردیں اٹھ رہی ہیں اور میں ان دردوں سے ختم ہو جاؤں گا، بس یہ میری زندگی کا آخری دن اور میں اب آخری دفعہ پیچھے کے لیے اٹھ رہا ہوں، یعنی واش روم جانے کے لیے آخری دفعہ اٹھ رہا ہوں۔ خیر 3 دن 4 دن بخار کم ہوا تو میں ایک دوست کے توسط سے لیب گیا، فتح آیا، یعنی اپنے کلینک پہ آیا اور اپنے کلینک پہ آ کے پھر میں نے یہاں سے ٹیسٹ کروایا، پتہ چلا کہ مجھے ڈینگی ہے۔ اور اس کے بعد جو ویکنس شروع ہوئی، جو ہڈیوں میں درد شروع ہوا، جو غنودگی دوبارہ شروع ہوئی، اس کی انتہا آپ کو بتا نہیں سکتا۔ انتہائی کمزوری ہو گئی، اتنی کمزوری ہو گئی کہ پانی بھی 3 دفعہ پیتا تب جا کے پیاس ختم ہوتی۔ ایون بیڈ روم آپ کو پتہ ہے آج کل کتنے بڑے آ رہے ہیں اور بیڈ روم سے بیڈ سے اتر کے واش روم تک جانے کے لیے بھی 3 دفعہ مجھے ریسٹ کرنا پڑتا تب جا کے واش روم پہنچا۔ یہی حال بیگم صاحبہ کا بھی تھا، ان کو بخار ہو گیا تھا، ان کو بھی یہی حالت تھی، لیکن وہ میرے مجھ سے قدر بہتر تھی۔ لیکن میں تو کہتا تھا بس فوت ہی ہو گئی جیسے۔ بہرحال یہ ہوتا تھا کہ جیسے کہ بھوک وغیرہ کھا رہا ہوں تو کچھ بھی نہیں، لیکن جو ہی کھانا شروع کرتا تھا تو مجھے جو ہے زوردار قسم کا نوزیا وامٹنگ شروع ہو جاتا اور نوزیا وامٹنگ شروع ہوتا اور مجھ سے کچھ کھایا نہیں جاتا۔ ویکنس انتہائی، میں آپ کو اپنے الفاظ میں نہیں بتا سکتا کہ میں کتنا ویک ہو گیا تھا اور کتنا ویکنس کی فیلنگز آتی تھی۔ یعنی آپ اگر کرسی سے اٹھنا چاہتے ہیں تو آپ کرسی سے اٹھ نہیں سکتے، اتنی کمزوری تھی۔ بہرحال کچھ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں خود ڈاکٹر ہوں اور 2012 سے لے کے اب تک خود ڈینگی پریونٹیو اور ڈینگی کیوریٹیو سائڈ دونوں سائڈوں پہ کام کر چکا ہوں۔ تو خود ایکسپیرینس کی بیس پہ جو دوست باپ ذکر کرتے رہتے تھے ان کی بیس پہ آہستہ 2 ہفتوں میں جا کے ریکوری ہوئی اور ان 2 ہفتوں میں گھر پہ میں رہا۔ میں یقین مانے کہ ایک دن انڈا بنانے کے لیے خود چلا گیا کچن میں، تو کوئی آدھا انڈا پھینٹا اور بس ہمت ختم اور میں وہیں پہ کرسی پہ بیٹھ کے انڈا بھی فرائی نہیں کر سکا ہونے کے لیے۔ تو بات کرنے کا مقصد آپ کو ڈرانا دھمکانا نہیں ہے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ڈینگی سے کیسے لڑ سکتے ہیں۔ بس اس میں ہمت نہیں ہارنی ہے آپ نے اور پینک نہیں ہونا، اور آپ نے خاموشی سے اس کو برداشت کرنا ہے
اور اپنے ڈاکٹر سے اپنے دوستوں سے مشورہ کرنا ہے. ایسے دوستوں سے مشورہ نہیں کرنا کہ جو آپ کو کہیں فلاں بزرگ کے مزار پہ چلے جائیں جو پہاڑی کے پتہ نہیں کون سے حصے پہ ہے. میں بزرگوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اتنا کہتا ہوں کہ اگر آپ نے نہیں جا سکتے کسی بزرگ کی قبر پہ تو وہ اللہ کے بندے ہیں اور بے نیاز ہیں. اللہ بھی بے نیاز ہے. جو ہی آپ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں اس طرح ان کے لیے بھی دعا کریں اور اپنی بخشش کے لیے بھی دعا کریں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اپنی صحت یابی کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ صحت یاب ہو جائیں گے. اسی طرح کوئی آپ کو بتائے گا نمک کا کاڑھا بنا کے لیں، کوئی کہے گا اجوائن کا کاڑھا بنا کے لیں، لیکن جو مستند باتیں جو پلیٹلیٹس کو ریکور کرتی ہیں وہ میں نے 2 دیکھی ہیں. ایک ایپل کا جوس اور دوسرا جو پپیتا ہوتا ہے. پپیتا ہم پپیتا کھائیں بھی اور جو پپیتے کے پتے ہوتے ہیں ان کا گرائنڈر میں جوس بنا کے وہ پئیں. کس کے ساتھ؟ ایسے تو پپیتے کے پتے بہت کڑوے ہوتے ہیں بھائی. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 2-3 پتے بڑے پتے لے لینے ہیں پپیتے کے، ان کو کاٹ کے گرائنڈر میں ڈالیں، تھوڑا سا پانی ڈالیں اور تھوڑا پانی ڈال کے اس کو گرائنڈ کر لیں. جب یہ جوس تیار ہو جائے تو اس کو آپ اپنے جو فریج میں برف کے آئس کیوبس کے پلاسٹک والی پاٹس ہوتے ہیں ان میں ڈال کے فریز کر لیں اور جب ایپل جوس بنائیں تو 1 گلاس میں 1 یا 2 کیوبس ڈال لیں. دیٹس انف. دوسری چیز جو اس میں مستند اور ابھی تک اس کی اچھی پروگرس ہے وہ ہے بکری کا دودھ. پلیٹلیٹس اس طرح ریکور ہوں گے. اور دوسرے جو ہے آپ کمزوری آپ کو اورل انٹیک پہ، کیونکہ اس میں ڈینگو کے فیور میں ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی پانی کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وین سے جو ہے نا پلازما نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو پانی کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے. پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ORS، گرین ٹی، سادہ پانی، نیمبول والا پانی، کولڈ ڈرنکس، یہ ساری چیزیں پینی ہیں. ہاں اگر آپ اور بھی پینے میں مسئلہ ہے تو پھر کم و بیش 2 سے 2.5 لیٹر کی آپ نے ڈرپ لگوانی ہے. اور اگر آپ منہ کے ذریعے پانی لے سکتے ہیں تو پھر ڈرپ کو اوائڈ کریں کیونکہ آپ کا خون پتلا ہوا ہوتا ہے اور آئی وی لائن مینٹین کرتے ہوئے وہاں سے اگر بریک ہو گئی تو اتنا خون بہہ جائے گا کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ نے اورل فیڈ لینی ہے اور واٹر لینا ہے اور اورل واٹر یعنی منہ کے ذریعے پانی لینا ہے اور وہ پانی اس میں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. جوس ہو سکتا ہے، اس میں گرین ٹی ہو سکتی ہے، کولڈ ڈرنک ہو سکتی ہے، سادہ پانی ہو سکتا ہے. تو کم و بیش آپ کی جو کوشش ہونی چاہیے وہ 2 سے 3 لیٹر کے درمیان پانی آپ نے لیکوڈ لینے ہیں. لیکوڈس کے ساتھ ساتھ آپ نے تمام قسم کے جو جتنے بھی تازہ پھل اویلیبل ہیں اس وقت وہ لیں. ہاں میری ان دنوں میں بلڈ پریشر اور شوگر لو ہو گیا تھا ڈیو ٹو ڈی ہائیڈریشن، تو میں نے میٹھی چیزیں بھی کھائیں اور نمکین چیز بھی. تو آپ نے بھی اگر ڈائبیٹک ہائپر ٹینشن کے پیشنٹ ہیں تو آپ اپنے شوگر بلڈ پریشر کو مینٹین رکھیں اور انٹیک جاری رکھیں. تیسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا اس کے علاوہ جو ہے کھانا، آپ نے کاربوہائیڈریٹس لینے ہیں، آپ نے پروٹینز لینے ہیں، آپ نے فیٹس لینی ہیں. اور جس وقت آپ کی کمزوری تھوڑی بہتر ہو تو تھوڑی تھوڑی گھر میں واک کرنی ہے، باہر نہیں نکلنا ہے کیونکہ کہیں پہ بھی گر سکتے ہیں آپ. اور گھر سے اگر باہر نکلنا ضروری ہو جائے تو آپ نے کٹا کٹا بندہ ساتھ لینا ہے. ڈینگی کو بعض وقت یہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے تو اس کو ایزی بھی نہیں سمجھنا اور اپنے ڈاکٹر اپنے دوستوں بابوں کو نہیں چھوڑنا. میں شکر الحمدللہ ریکور ہو گیا ہوں، آپ کے لیے دعا گو ہوں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت بھی لوں گا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا.